اور خامخواہ لوگ نزدیک نہ آئے تو بہرحال یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک۔ اس کے بعد اب دفن کے بعد کیا کریں گے؟ تو دفن کے بعد میت کی مغفرت کی دعا کرنا ہے آپ کی۔ ویسے تو میت انسان کا انتقال ہوتے ہی دعائیں شروع کر دینی چاہیے، مغفرت کی، رحم کی، گھر والوں کے صبر کی، لیکن اب خاص طور سے دعا کرنا ہے ہم کو تدفین کے بعد مغفرت کی اور سوال اور جواب میں آسانی کی۔ یہ مغفرت کی دعا تو عام ہے، کبھی بھی کرتے رہیے، تدفین کے بعد سے لے کر ساری زندگی جب تک یاد آتا ہے آپ کو، لیکن ایک دعا جو خاص ہے، دعا کے الفاظ خاص نہیں لیکن دعا خاص ہے جو کرنی ہے، وہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دفنا کر نکلے تو کہا کہ اب تمہارے بھائی سے سوال اور جواب ہوگا، تو لہٰذا سوال و جواب میں آسانی کے لیے اس کے دعا کرو۔ یہ دعا کرنا چاہیے، الفاظ اس کی کوئی خاص ثابت نہیں ہے، دعا لیکن کرنا چاہیے۔ آپ اردو میں اپنی زبان میں اللہ سوال جواب میں اس کو ثابت ختم رکھا، لیکن آپ نے فرمایا اب یہ آزمائش میں جانے والا ہے، اب اس کے سوال و جواب میں آسانی کر، یہ دعا ثابت ہے، لیکن یہ تمام دعائیں انفرادی ہے۔ اب اس کے بعد مغفرت کی دعا بھی انفرادی کرنا ہے اور یہ دعا بھی، ورنہ ہوتا یہ کہ ہمارے پاس، اور حدیث کے الفاظ 40 قدم بعد یہ سوال جواب شروع ہوتے، تو جیسے 40 قدم بعد جاتے قبرستان سے، ایک آدمی گنتا رہتا قدم پہلے جو چلتا آگے، پھر 40 قدم جا کے وہ رک جاتے، کچھ قبرستان کے گھر پوائنٹ بنا ہوا رہتا 40 فٹ، مطلب 40 قدم وہاں ہو ہی جاتے، تو وہاں پوائنٹ رہتا، سب لوگ جمع ہوتے ہیں اور پھر ایک دعا کرتا ہو، اور وہ دعا بھی سوال و جواب میں آسانی کی نہیں، کچھ اور ہی چلتے رہتی ہے۔ حدیث میں الفاظ ہے سوال و جواب میں آسانی کی دعا کرو کہ وہ ثابت قدم رہے، اور دعا ہو رہی ہے اللہ مغفرت کر، ان کے گھر والوں کو صبر دے، ارے یہ سب تو عام باتیں، تو یہ دعا اجتماعی نہیں ہے، انفرادی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، صحیح حاکم کی روایت، آپ نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اور اس کے لیے ثابت قدمی سوال و جواب میں جو ہو، اس کے لیے بھی اپنے رب سے جو ہے سوال کرو اور اچھائی کا سوال کرو۔ تو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سوال و جواب میں اللہ اس میت کی آسانی کر، یہ دعا ہم کو تدفین کے بعد کرنا۔ اچھا تدفین کے وقت ایک چیز میں بھول گیا، وہ یہ ہے کہ جب